السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا استقبال ہے۔ نکاح کے مسائل میں آج ہم انشاءاللہ ناجائز اور ممنوع نکاح کے بارے میں پڑھیں گے۔ نکاح شریعت میں ایک مستحسن اور مسنون کام ہے، بلکہ بعض حالات میں واجب بھی ہے، لیکن نکاح کے کچھ ایسے طریقے ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک نکاح جس کو ہم لوگ نکاح متعہ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص مقررہ میعاد کے لیے، طے شدہ وقت کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکاح کرنا چاہے تو خواہ میعاد تھوڑی ہو یا زیادہ، وقت کم ہو یا زیادہ، کچھ محدود مدت کے لیے نکاح کرنا یہ نکاح متعہ کہلاتا ہے۔ تو ایک آدمی 1 ماہ، 1 سال کے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح باطل ہے، اس کو فسخ کرنا ضروری ہے، گرچہ اس میں مہر انسان دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علیہ وسلم کہتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعہ وعن لحوم الحمر الاہلیہ ضمن خیبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام خیبر میں نکاح متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشتوں سے منع کر دیا۔ تو یہ نکاح متعہ شیعوں کے ہاں یہ جائز ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو نوعیت کے اعتبار سے یہ زناکاری کے ہم شکل ہے۔ جس طرح سے زنا میں انسان 1 دن 2 دن کے لیے کوٹھوں پر جا کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے پیسے دے کر کے، اسی کے یہ قابل قبول شکل بن جاتی ہے کہ انسان اب کوٹھوں پر جا کر کے نکاح تو نہیں کرتا، یہاں پر نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن شکل اس کی وہی رہتی ہے کہ محدود مدت کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے پیسے دے کر کے نکاح کر لیتا ہے انسان۔ تو یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ اس کو کہتے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اجازت دی تھی 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو منع کر دیا کہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو خیر نکاح متعہ وہ پہلی شکل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اگر آج کوئی شخص کسی لڑکی سے، کسی عورت سے پیسہ دے کر کے نکاح کر لیتا ہے، گرچہ اسے مہر دے، گرچہ نکاح پڑھائے، گرچہ گواہوں کی موجودگی میں ہو، لیکن اگر محدود متعین مدت کے لیے کرتا ہے، 2 رات، 4 رات، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال وغیرہ کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسری نکاح کی ایک اور شکل ہے نکاح شغار۔ یہ نکاح شغار ہوتا ہے جس میں انسان اس شرط پر نکاح کرتا ہے کہ دوسرا بھی اپنی بہن یا بیٹی کے نکاح اس سے کر دے۔ تو ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح شرط پہ کرے، دوسرا بھی اسے اپنی بہن یا بیٹی کے نکاح اسے کر دے، تو اس میں مہر کا ذکر کریں یا نہ کریں یہ حرام ہے۔ لا شغار فی الاسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں شغار یعنی تبادلے کا، بدلے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا۔ والشغار ان یقول الرجل زوجنی ابنتک وازوجک ابنتی او زوجنی اختک وازوجک اختی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے۔ اور شغار یہ کہ ایک شخص کہتا ہے تو اپنی بیٹی یا بہن کا مجھ سے نکاح کر دے، میں اپنی بیٹی یا بہن کا تجھ سے نکاح کر دیتا ہوں، تو یہ نکاح درست نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس نکاح کا حکم یہ ہے کہ اس کو فسخ کر دینا چاہیے جمع سے پہلے اگر پتہ چل جاتا ہے تو، اور اگر دخول ہو گیا ہو تب بھی اس نکاح کو فسخ کیا جائے گا جس میں مہر نہیں ہے۔ تو یہ نکاح شغار ہے، نکاح شغار حرام ہے، خواہ مہر دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے اس کی ایک تیسری شکل کو بھی حرام قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آج شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، لیکن 2 سال بعد، 3 سال کے بعد اسی گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اسی بدلے کہ بھائی ہم نے تمہاری
بہن سے شادی کی تھی، تم ہماری بہن سے آج شادی کرو۔ اس طرح کے ہوتے ہیں 1-2 سال کے بعد، یعنی اس وقت گرچہ نکاح کے وقت مشروط نہ ہو لیکن بعد میں اگر ایسا ہوتا تو بھی بعض علماء نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ تیسری صورت ہے نکاح حلالہ۔ نکاح حلالہ یہ بھی حرام ہے۔ نکاح حلالہ کون سا نکاح ہوتا ہے؟ عورت کو ایک مسئلہ آپ جان لیں کہ ایک عورت کو اگر کوئی شوہر 3 طلاق دے دیتا ہے شرائط کے مطابق، سنت کے مطابق، تو اپنے خاوند کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور تیسری طلاق ملنے کے بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تیسری بار طلاق ہو جائے تو وہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اب اگر کوئی آدمی اس ارادہ سے اس عورت سے نکاح کرتا ہے کہ اس عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال بنا دے تو یہ نکاح باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ لعنت والا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ آج کل حلالہ سینٹر کھلے رہتے ہیں، یہ بہرحال ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ دراصل اس میں نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے وہی فوت ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح جو کہ باطل ہے، اس لیے اس نکاح کے کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے۔ تو احرام میں نکاح وہ بھی حرام ہے۔ حج یا عمرہ کے حرام میں اگر کوئی شخص نکاح کر لے تو یہ بھی باطل ہے۔ تاہم اگر نکاح کر لیا اور وہ اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو حج یا عمرہ سے فارغ ہو کر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح المحرم ولا ينكح، محرم نہ اپنا نکاح کرے اور نہ کسی اور کا نکاح کرے۔ تو یہ نہی ہے، منع ہے۔ بعض لوگ اس میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں شادی کیا تھا، جبکہ صحیح بات یہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے حالت حلال میں نکاح کیا، جیسا کہ خود میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی روایت ہے، اور جو ان کے درمیان قاصد تھے ان کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حلال میں شادی کیا۔ البتہ نکاح کے کچھ دن کے بعد، 1 دن کے یا 2 دن کے بعد ہی آپ حالت احرام میں ہو گئے، آخری ٹائم میں نکاح کیا تھا۔ تو چرچا مسلمانوں میں جو ہوا شادی کا، اس دور میں ہمارے یہاں کی طرح شادی بیاہ کا کارڈ نہیں چھپتا تھا، بارات نہیں ہوتی تھی، بہت سارے خرافات نہیں ہوتے تھے، اس لیے نکاح کا بہت زیادہ چرچا گاؤں میں نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی شہرت اس وقت فوج میں ہوئی اور لشکر میں پھیلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا تھا، اس لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوا۔ بہرحال یہ احرام میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے ایام عدت میں نکاح حرام ہے۔ اگر عورت مطلقہ ہے، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، یا بیوہ ہو گئی ہے، خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور وہ عدت میں ہے، بھی اس کے عدت کی مدت پوری نہ ہوئی ہو تو اس سے نکاح کرنا باطل ہے۔ کسی نے اس حالت میں نکاح کر لیا تو نکاح چونکہ باطل ہے، اس لیے دونوں کے درمیان تفریق لازم ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر خلوت ہو گئی ہے تو عورت کو مہر تو مل جائے گا، لیکن سزا کے طور پر یہ بھی حکم ہے کہ عورت اس مرد کے لیے عدت گزارنے کے بعد بھی حرام ہے۔ تو ہمارا ایام عدت میں نکاح حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ اسی طرح ولی کے بغیر نکاح بھی حرام ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر عورت اگر کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح باطل ہے، اس لیے کہ ولی کا ہونا نکاح کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جس کی عدم موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ کوئی بھی عورت جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔
ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ عورت سے شادی شدہ شوہر بیدہ عورت یعنی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور باکرہ عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی جائے گی، اور وزیر سماعتها، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ تو نکاح جو ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر اور لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے غیر کتابی یا کافرہ عورت سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی اگر کوئی عورت غیر مسلم ہے، کتابی نہیں یعنی اہل کتاب میں سے نہیں ہے، یہودی یا عیسائی نہیں ہے، تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، جین مت کا ماننے والا ہے ہمارے بھارت کے تناظر میں، یا پھر سکھ ہے، تو ایسی لڑکی سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے میں ہو گیا ہے کہ کالج میں پڑھتے وقت کسی بھی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، ان کا مذہب نہیں دیکھتے، یہ نہیں ہے۔ تو غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، البتہ اگر وہ غیر مسلم لڑکی یہودی یا عیسائی تو اسے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر اہل کتاب میں سے نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے، باقاعدہ غیر مسلم ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہندو ہے، سے عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، تو ان سے نکاح درست نہیں ہے، گرچہ آپ نکاح کریں اور اسلامی رسوم و رواج کے ساتھ، اللہ کی لڑکی اسلام قبول کر لے، حالت شرک میں اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، اسی طرح سے غیر مسلم لڑکے سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، یعنی کسی مسلم لڑکے کا غیر مسلم لڑکی سے یا کسی مسلم لڑکی کا غیر مسلم لڑکے سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کے حرام شکلیں ہیں جن سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں چاہیے کہ ایک ضمنی مسئلہ کہ کافر میاں بیوی میں سے اگر ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا، عدت گزارنے کے بعد اگر دوسرا بھی مسلمان ہو جائے تو دونوں پہلے نکاح پر قائم رہیں گے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد اسلام قبول کرے تو جمہور علماء کے نزدیک نیا نکاح ضروری ہے۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پہلے نکاح پہ باقی رکھا تھا، اس لیے اگر نکاح نہ بھی کرایا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے، محرمات عورتیں کون سی ہیں۔ تو آج کے دن بس نہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔